میرے صبر کا امتحان نہ لیں پلیز، بس کریں. میں سب کو یہاں محمود خان صاحب شاید بات کرنا چاہ رہے ہیں. پلیز مجھے ایک جی نوید قمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر، جی نوید صاحب، ہم ایک چیز کر رہے ہیں، کتھارسس کر رہے ہیں. سر مسٹر اسپیکر اف یو کین پلیز. جی کہ جو کچھ بھی ہوا اس سیشن میں، آج آخری دن ہے، اس سے کیا کھویا کیا پایا، ہم یہ ہمارے آنریبل فارمر اسپیکر and I respect him a lot from day one. He has tried to present it کہ ایک پارٹی کی جیت ہوئی اور ایک پارٹی کی شکست ہوئی. سر اگر جیت ہوتی تو پوری پارلیمان کی ہوتی، اور اگر شکست ہوئی ہے تو پوری پارلیمان کی. جناب اسپیکر، آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس میں کوئی شک نہیں، اس پہ میں 1% بھی ان سے ڈس ایگری نہیں کروں گا کہ کنسنسس بلڈنگ جو ہے وہ ایک پینس ٹیکنگ، ایک صبر کا امتحان والا پروسیس ہوتا ہے، اور جب بھی آپ اچھی چیز بھی غلط طریقے سے کرنے جائیں تو اس کے نقصانات ہوتے ہیں. میں خود حصہ رہا ہوں 18th امینڈمنٹ کے پروسیس کا، اور بھی جتنے پروسیسز ادھر اس ہاؤس میں ہوئے ہیں اللہ کے فضل سے، one has been part of that. یہ بھی کام وہ ہے جو کہ سب کی انپٹ سے، سب کی مشاورت سے ہی ہو سکے گا، اس کے بغیر نہیں ہوگا. جو ڈرافٹس کی بات ہوئی ہے، کیونکہ اسٹیج پہ اس حد تک لا منسٹر سے میں اگری کرتا ہوں کہ یہ وہ ڈرافٹ نہیں ہے جو کہ ہاؤس میں انٹروڈیوس ہو اور اس کے بعد کمیٹیز کو جائے. یہ وہ ڈرافٹ اس اسٹیج پہ ہیں جہاں پتہ نہیں کس کس قسم کی تجاویز آئیں ہمارے سامنے. کچھ کا ذکر لا منسٹر نے کیا ہے اور کچھ ایسی بھی ہیں جن کا ذکر انہوں نے نہیں کیا. لیکن ایز اے پولیٹیکل پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی نے اتنی ساری جو تجاویز آئیں ان کو نیرو ڈاؤن کر کے، یا 2 یا 3 یا میرا خیال ہے 3 تھیں یا 4 پہ آ کے اس کو روک دیا کہ اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے، اور جو کریں وہ بہتری کی طرف لے کے جانے والا ہو، پیچھے کی طرف نہیں لے کے جانا ہو. اس میں کوئی بھی انکار نہیں کرے گا کہ اس انسٹیٹیوشن نے، جس کا ہم سب حصہ ہیں، جس کی ذمہ داری ہم سب پہ آتی ہے، اتنی اسپیس کنسیڈ کی ہے. اور انسٹیٹیوشنز، فوج کو بھی کنسیڈ کیا، جوڈیشری کو بھی کنسیڈ کیا ہے. ایک زمانے میں ایگزیکٹو سب سے بھاری ہوتا تھا، اب ایگزیکٹو بھی ریسیونگ اینڈ پہ ہوتا ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ اگر ہم عوام کے ووٹ لے کے آتے ہیں تو ہمارا کام ہے کہ اس ادارے کو، یہ مضبوط ہوگا تو ہم سب مضبوط ہیں، یہ کمزور ہوگا تو ہم سب کمزور ہیں. چاہے وہ ایک انڈیویجول پہ اٹیک ہونے کی بات ہو جو کہ حالیہ دنوں میں ہوا، یا پورے انسٹیٹیوشن کی بات ہو. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. یہاں بار بار ججز اپوائنٹمنٹ کی بات ہوئی. کیا آپ کے ممبرز اور ہم اکٹھے بیٹھ کے یہ گلا نہیں کرتے تھے کہ جو رول پارلیمنٹ کا ہونا چاہیے ان دا سلیکشن، کیونکہ اوریجنلی تو پہلے ایگزیکٹو کرتی تھی، پرائم منسٹر کرتا تھا،
پھر COD کے حساب سے ہم وہ کام پارلیمنٹ میں لے آئے. لیکن جیسے اب میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ 19th امینڈمنٹ کے تھرو 18th میں بھی وہ نہیں ملا ہمیں. ٹو بی آنیسٹ 18th میں بھی جتنی ہماری بحث و مباحثہ ہوا اس میں ہمیں بہت ڈائلیوٹ کرنا پڑا. لیکن اس کے بعد 19 نے تو پوری کنسیپٹ کو ہی اڑا دیا. یہ کہیں بھی نہیں ہوتا نا کہ ہم خود ہی ایک انسیسٹیوس پروسیس کریٹ کر دیں کہ میں اپنا جو ہے دوست یا اس کو لے آؤں اور اس کو کوئی چیلنج نہ کرے. یہ نہیں ہوتا. ہر انسٹیٹیوشن کے اوپر اوورسائٹ ہوتی ہے, چیک ہوتا ہے, چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے. تو اس لحاظ سے دس از ناٹ اے ڈیمانڈ آف just this government, this is a demand of all parliamentarians. مجھے یاد ہے ہم سپریم کورٹ بار کے صدر علی ظفر صاحب ہوتے تھے اس زمانے میں, and the committee went to see him and he fully endorsed our viewpoint کہ جی there has to be a balance. تو وہ بیلنس کریٹ تبھی ہوگا جب اس کمیٹی کو بھی وہی پروٹیکشن ہو جو کہ جوڈیشل جو اس میں آفیسرس بیٹھے ہیں ان کو ہے. تو these are things, I'm not sitting here to debate the entire amendment. مقصد یہ ہے کہ there are many things جو کہ پبلک ڈیمانڈ بھی ہیں. صرف اس وقت کی اینڈ خدا کا واسطہ ہے ہر چیز کو آج کی سیاست کے چشمے سے نہ دیکھیں. پہلے بھی why do you think کہ 18th امینڈمنٹ کے ٹائم پہ ہم کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بنا سکے؟ اس میں ہمارے دوست بیٹھے ہیں, ناراض ہوں گے مجھ سے تو بھلے ناراض ہوں. PMLN نے یہ سوچا کہ افتخار چودھری بیٹھا ہے تو وہ ہمارا جج ہے, تو مارے گا تو ان کو مارے گا. بس تاریخ نے آپ کو دکھایا کہ ایسا کوئی چیز نہیں ہوتی, ایسی کوئی چیز نہیں ہوتی. تو آج میرے دوست جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قاضی فائز عیسیٰ اگر آ گیا, مطلب پورا کا پورا کنسیپٹ جو ہے وہ آپ جیسے کہتے ہیں انگریزی میں throwing the baby out with the bath water. کنسیپٹ پہ آئے, انڈیویجولس پہ تو بیٹھ کے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے نا. اگر کنسیپٹ صحیح ہے تو یہ نہ کہیں کہ یہ آئے گا جج تو ہمارے فائدے کا ہوگا یا یہ جج آئے گا تو ہمیں نقصان دے گا. All the judges who have reached that level are all honorable to us. ہم سب کا احترام کرتے ہیں. اینڈ یہ ہم کیوں سمجھے کہ جو نیکسٹ چیف جسٹس ہے منصور علی شاہ صاحب, I think I have the highest admiration for him. یہ تھوڑی ہے کہ ہم ایک کو آگے کر رہے ہیں اور ایک کو پیچھے کر رہے ہیں. تو یہ جو پروسیس بن جائے تو پھر ہم بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ who is the most appropriate person in the job. ہم جب بات کرتے ہیں پروٹیکشن آف پارلیمنٹ کی یا پروٹیکشن آف پارلیمنٹ رائٹس کی, اینڈ ناؤ آئی ایم ٹاکنگ آن لارجر لیول, تو پھر یہ پیپلز پارٹی کا ایشو تو نہیں ہے نا, یا PTI کا ایشو تو نہیں ہے. آج PTI کھڑی ہے کہ جگہ جوڈیشری کو پاورس مل گئے تو PTI اسٹرانگ ہے, اگر پارلیمنٹ کو پاورس مل گئے تو پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ اسٹرانگ ہے. یہ تو نہیں ہوتا. لک ایٹ اٹ ان دا رائٹ پرسپیکٹو. Let us sit down. Process ابھی چلے گا. Let us sit down. دیکھیں کہ کیا acceptable. کل کمیٹی میں بھی یہ مولانا صاحب سے بھی بلاول صاحب نے یہ ریکویسٹ کی, آپ اٹھائیں اور دیکھیں کہ کون سی چیز acceptable ہے کون سی نہیں ہے. جہاں سب کو پالیٹکس ہوتی ہے, ہم سب کی پالیٹکس ہوتی ہے. There are times when we take positions جب ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے, پھر بھی ہم پوزیشنس لیتے ہیں بیکاز اٹ سوٹس اس ایٹ دیٹ ٹائم. لیکن تھوڑا سا ایک سٹیپ پیچھے ہٹ کے پھر میرٹ پہ دیکھیں کہ کس چیز میں فائدہ ہے اور کس چیز میں فائدہ نہیں ہے. گو بیانڈ ٹوڈے. لک ایٹ اٹ in the next 5 years, 10 years, 20 years, and then look at that perspective. Only then will we be able to. So what I would urge everybody is کہ ایک فورم ہم نے جو کریٹ کیا یہ لیجسلیٹو فورم نہیں ہے. جو اسپیشل کمیٹی ہے وہ
रिप्लेसमेंट नहीं है लॉ एंड जस्टिस कमेटी की, वो एक कंसेंसस बिल्डिंग फोरम है जिसमें सीनियर जो है रिप्रेजेंटेशन वो तमाम पार्टीज़ की है कि जिस चीज़ पे वहाँ हम अग्री हों वही फिर आगे जाए, फिर वो जो भी प्रोसेस है गवर्नमेंट का वो करके फिर पार्लियामेंट में आए, फिर कमेटी को जाए। तो हम, और ये जो ड्राफ्ट इस वक्त सर्कुलेट कर रहा है या मीडिया पे है, टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ नॉट कंसेंसस ड्राफ्ट। इसमें कई शिकें ऐसी भी हैं जिस पे हमें भी एतराज़ है। सो दिस इज़ नॉट ड्राफ्ट जिसको हम फाइनलिटी दे के समझे कि बस यही हुकूमत करना चाहती है। जब आएगा सबके मशावरत से बैठेंगे, उसके बाद जब टिक ऑफ होगा फिर ही हम उसको लेके जाएंगे, फिर गवर्नमेंट ये लेके जाए अपने कैबिनेट में और फिर इधर आए। सो प्लीज़ आई वुड अर्ज यू कि ये अनफिनिश एजेंडाज जो हैं उसको हम वक्त लेके देखें। एंड ये वाली अमेंडमेंट या इस लाइंस पे जो अमेंडमेंट्स है वो एक हिस्सा है। जो कमेटी में हमने एजेंडा रखा है, इट गोज़ वे बियॉन्ड दैट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्वियसली ऐसा सुपर जो लॉ है इस मुल्क का, लेकिन हमने कहा है कि हम मेंबर्स की प्रिविलेजेस भी इसमें देखेंगे। मेंबर्स की अक्सर डिपेंडिंग ऑन विच साइड ऑफ द आइल यू आर, विक्टिमाइजेशन की भी शिकायत होती है। लॉज जो हैं, नैब लॉ मसलन, कभी आप इधर होते हैं आपको पसंद आता है, कभी आप उधर होते हैं आपको नहीं पसंद आता। लेट अस गो राइज अबव दैट। लेट अस हमेशा कानून को उस नज़र से देखना चाहिए कि मैं रिसीविंग एंड पे हूँ, अब उसका क्या इफेक्ट होगा। तो उन सारी जो कवानीन है उसको यूं ना देखा जाए कि अगले को पकड़ें किस तरह से और जकड़ें किस तरह से, यूं देखा जाए कि इसमें इंसाफ मिलता हो। सो लेट अस री-एग्जामिन ऑल ऑफ दोज थिंग्स again in an atmosphere where we are not trying to get at each other's throats. इसी तरह से आपके रूल्स और प्रोसीजर जो हैं, हालांकि रूल्स में कई चीज़ें डाल दी गई, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन कुछ जो है वो कहीं कहीं कमज़ोर रही। सो इज़ अ मच लार्जर एजेंडा एज आई वाज सेइंग। और भी कुछ हैं, प्रोसीजरल चीज़ें हैं, हमारी रिलेशनशिप दूसरी इंस्टीट्यूशंस के साथ, एंड नॉट जस्ट द जुडिशरी और द मिलिट्री बट ऑल्सो अदर इंस्टीट्यूशंस, एग्जीक्यूटिव, पुलिस, क्या रिलेशनशिप है, कहाँ हमारा रोल ख़त्म होता है, उनका रोल शुरू होता है। प्रिविलेजेस ऑफ दिस हाउस, प्रिविलेज है क्या और क्या होना चाहिए, आया कोडिफाई होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, हमें इन सब चीज़ों पे एक नज़र रखनी है। सो in conclusion, Asad Kaisar Saab, I need to address you again. Don't accuse us कि हम कोई शब खून मानने वाले थे। हमारा भी दिल वही करता है जो आपका करता है। मे बी आपका शायद खान साहब को बाहर निकालने का एक एस्पेक्ट है जो कि, लेकिन इंस्टीट्यूशनली राइट्स के हिसाब से हम और आप में कोई फ़र्क नहीं है। Let's sit down, put our heads together and do what is better for Pakistan and Pakistanis and this parliament. Thank you very much. Thank you. Dr. Farooq Sattar Sahab, Shahida Akhtar Ali Sahaba.